آج کے انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے اندر چند احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ بیان ہوں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کے تبرکات انسان کی مشکلات کو دور کرتی ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی اذن سے مدد ملتی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا حقیقت میں اس کو مشکل کشا ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک بندوں کے جسم کے ساتھ جو چیز بھی مل جائے اللہ رب العزت اس چیز کے صدقے مشکل دور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ ایک تخت پہ بیٹھے اور آپ کے بھائی گئے آپ کے ہاں مدد لینے کے لیے، تو آپ نے جب آپ کو حالات معلومات ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک قمیض ہے، قمیض۔ حالات کیا تھے؟ بھائیوں نے بتایا کہ اساڑے والد محترم آپ کی جدائی میں اتنا روتے رہے کہ آنکھوں کی نظر بھی چلی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ، وہ قمیض کے جو حضرت یوسف علیہ السلام جسم کے اوپر پہنا کرتے تھے، فرمایا یہ قمیض لے جاؤ اور والد محترم سے کہنا کہ یہ آنکھوں پہ پھیر دے یا چہرے پہ ڈال دے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ فرمایا اس کو لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ وہ لے گئے اور والد کے چہرے پر ڈالی تو مولا کریم نے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ بات یہ ہے کہ قمیض بھیجنے والا اور قمیض لے کر آنے والے اور پھر آگے سے قمیض لینے والا پیغمبر، تینوں کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے پاک محبوب بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہر چیز ہی مشکل کشا ہوتی ہے، ہر چیز ہی انسان کی مشکل کو دور کرتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے پچھلے جمعہ بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تھا، لیکن موضوع کو آگے چلاتے ہوئے شروحات کی چیزیں دو حدیثیں میں نے چاہا کہ بیان ہو جائے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنت۔ آئے عطا بن ابی رباح، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں کہ جو جنتی ہے اور یقین پختہ یقین سے
حضرت عبداللہ بن عباس پختہ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عطا بن ربا، میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بلا دکھائیں۔ اگر طے شدہ جنتی عورت ہے، پختہ یقین ہے اس کا، تو دکھا دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ ایک دنیا میں چلتی پھرتی عورت جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا حاذی المرأۃ السوداء، فرمایا یہ سیاہ رنگ کی خاتون یقینی طور پر یہ جنتی ہے، یقینی طور پر۔ جب پوچھا گیا کہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے، جنت تو چھپی ہوئی ہے، اس کے فیصلے بھی پوشیدہ ہیں، ابھی حشر کا میدان بھی نہیں لگا، پھر حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں فیصلے جب ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ کے دربار میں فیصلے ہوں گے۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عورت حاضر ہوئی، آتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں یہ عورت حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کی انی اسرع، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی ہوتی ہے، وَأَنِّي أَتَكَشَّفُ، فرمایا جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، فَادْعُ اللَّهَ لِي، حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی نا تو اس نے یہ باتیں کی، حضور نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ تو کہاں آ گئی ہے، تو میرے پاس آئی ہے، جا اکیلے بیٹھ کر مصلی رسول پہ بیٹھ کر جناب علی دعا مانگ رب کی بارگاہ میں، جیسے رب ہماری سنتا ہے رب تیری بھی سنے گا، اور رب ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، میرے پاس کیا کرنے کے لیے آ گئی؟ کچھ جھڑکی نہ دی حضور نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان شئت صبرت ولک الجنت، فرمایا اگر تو اس بیماری پر کر لے صبر تو تیرے لیے جنت ہے، ولک الجنت، تیرے لیے جنت۔ مطلب کیا ہے؟ الجنت ثابتۃ لک، کہ جنت تیرے لیے ثابت ہو چکی، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، نہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں رب تعالیٰ بیماری دور کر دے گا۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُوَافِيَكَ، اگر تو جنت نہیں لینا چاہتی ابھی تو پھر میں دعا کر دیتا ہوں اپنے رب سے، مولا کریم کرم فرما دے گا، تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عورت آئی اور حضور نے اس سے یہ باتیں کہی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضور یہ بیماری معمولی سی بات ہے، معمولی بات ہے بیماری، اگر جنت آج ہی عطا ہو جائے تو بڑی بات ہے، بیماری تو وقتاً فوقتاً ہے، دور ہو جائے گی، لیکن جنت جو ہے نا، یہ جنت، اس کی پکی ٹکٹ مجھے ملنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ باتیں کر رہے اور کہہ لگی اصبر، حضور میں یہاں صبر کر لوں گا، بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جنت تیرے لیے پکی ہو گئی۔
اب صحابہ نے یہ کبھی بھی ذہن میں خیال نہ رکھا کہ جنت رب کی ہے، دینے والا رب ہے، حضور کیسے پختہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جنت تیرے لیے پکی ہو گئی؟ کسی صحابی نے اعتراض تک نہ چلایا۔ ہر صحابی کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے پاک محبوب بندے جس سے چاہے جو کچھ چاہے عطا کر دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے بھی کوئی اعتراض نہ چلایا۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے اسے فرمایا کہ جا تیرے لیے جنت پکی۔ وہ کہنے لگی کہ ان یتکشف، حضور ایک مہربانی فرمائیں، چلو یہ جنت والی بات تو ہو گئی، اب اتنی دعا فرما دیں کہ مولا کریم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں، مولا کریم کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہاں، فدعا لہا، ٹھیک ہے میں یہ بھی دعا کر دیتا ہوں۔ اب صحیح بخاری حدیث نمبر 5328، اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے دعا فرمائی، اس عورت کو جنت کی پکی سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دی اور مولا کریم نے کرم فرمایا، بیماری سے بھی محفوظ فرما لیا۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابی اس بات کو روایت کرنے والے اور پھر اس صحابی نے یہ پکا اور پختہ عقیدہ بیان فرمایا تاکہ قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کے لیے سند رہے، ان کے لیے سند رہے کہ اللہ کے پاک بندے جو ہوتے ہیں وہ بندوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف ایک حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی، یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1385، حضرت عثمان بن حنیف آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا ضریر البصر آتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب توجہ کرنا، یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں ایک نبینہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے فقال ادعو اللہ ان یوافینی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ مجھے اللہ رب العزت بینائی عطا فرمائے، بینائی عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مشکل لے کر آئے کہ حضور آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے، نظر عطا فرمائے تاکہ میں دیکھ سکوں دنیا کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے یہ بات نہیں کہی کہ تو کس سے مانگنے آیا ہے، میں کوئی رب تو نہیں ہوں کہ تو میرے پاس آیا ہے کہ مجھے بینائی چاہیے، آنکھوں کی نظر نہیں ہے۔ لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے مشکل کشا ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی نظر نہیں ہے، مہربانی فرماؤ، آنکھوں کی نظر ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، تمہاری مرضی ہے، دو راستے ہیں تمہارے پاس، تمہاری مرضی ہے، اگر چاہتے ہو فہو خیر اللہ کا، اگر تو اسی مرض پر اپنے یعنی کہ نبینا ہونے پر راضی ہے تو تیرے لیے بہتر ہے، تجھے جنت ملے گی،
اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، مولا کریم کرم فرمائے گا، تمہیں بینائی عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا اختیار دیا۔ تو صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو ہمیں آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، اس وقت ہمیں آنکھیں چاہیے، جنت تو آپ کے صدقے ہمیں ملے گی۔ فَادْعُهُ، آپ اللہ سے دعا مانگے کہ مجھے رب مولا کریم آنکھیں عطا فرمائے۔ فَأَمْرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں ایک صحابی کو، دعا مانگنے کا طریقہ کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس طرح کر، فَأَمْرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، حضور نے فرمایا کہ جا وضو کر کے آ۔ وہ صحابی کیا، جا کر وضو کیا۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اچھی طرح وضو کیا۔ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ اور کس طریقے سے دعا مانگو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ بتائے۔ معلوم ہوا کہ صحابی سے کہا کہ دور بیٹھ کر رب سے اس طرح سے دعا مانگ۔ صحابی بیٹھا اور دعا مانگنے لگا۔ دعا کا طریقہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ بے نبی کا محمد نبی الرحمت، اور تیری بارگاہ میں نبی رحمت کا وسیلہ ڈالتا ہوں۔ اتوجہ الیک بے نبی کا، تیرے دربار میں اپنے نبی کا وسیلہ ڈالتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نام لے کر لفظ یا کے ساتھ پکارا، یا محمد انی قد توجہت بکا، اے اللہ تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں اور نبی آخر الزمان نبی کا وسیلہ ڈال رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتایا اور حضور نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہم فشفعہ فی، اللہ رب العزت نے اس نبی نے صحابی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے صدقے مولا کریم نے آنکھیں عطا فرما دی۔ یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مشکل جب پڑ جائے تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں چلے جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس چلے جائیں، مولا کریم ان کی دعا کے صدقے مشکل دور فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے اللہ کے نیک بندوں کے بارگاہ میں جائیں، وہ دعا مانگے، مولا مشکل دور کرتا ہے، یا اللہ کے نیک بندے کے جسم کے ساتھ کی کوئی لگی ہوئی چیز ہو جائے اس کو بھی بطور شفاعت استعمال کرے، مولا کریم شفاعت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک بات توجہ کرنا ایک بات پہ، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 17280، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138 پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہراً وصال مبارک ہو گیا، ظاہراً وصال مبارک ہو گیا تھا۔ ایک شخص آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی کام تھا اس کا، آیا ملنے کے لیے، ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتاؤں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، تیرا جو کام حل نہیں ہوتا، مشکل تیری حل نہیں ہوتی، میں ایک تجھے طریقہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ اپنا لے، نسخہ اپنا لے، مولا کریم تیری مشکل کو دور کر دے گا۔ کہنے لگے کہ کیا نسخہ ہے بتائیں۔
اس نے کہا تم صحیح طریقے سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھو، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان لفظوں سے دعا کرنی ہے کہ مولا تجھے آخر الزمان نبی کے نام کا واسطہ ڈالتا ہوں، مشکل دور فرما دے۔ اس نے دعا مانگی اور اسی وقت ہی اس کی مشکل دور ہو گئی، اسی وقت ہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹھے بیٹھے ہی اس کی مشکل دور ہو گئی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تمام مومنوں کی مائیں، حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابہ کا عقیدہ تھا کہ پاک لوگوں کے جسم کے ساتھ بھی جو چیز لگ جائے تو مولا کریم اس چیز کے صدقے ہی مشکل دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہراً وصال مبارک ہو چکا تھا، اور یہ حضور کی زوجہ محترمہ، انہوں نے منہ مبارک، منہ بالوں کو کہا جاتا ہے، بال مبارک ایک چاندی کی ڈبی تھی، چاندی کی، اس چاندی کی ڈبی کے اندر بند کر کے رکھ دیے تھے حضرت ام سلمہ نے، چاندی کی ڈبی میں بند کر کے رکھ دیے۔ اور پھر کیا ہوتا، کوئی بھی بندہ مشکل میں ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، نظر لگ جاتی، 100 معاملات ہوتے، پیالہ لے کر آتے تھے، وہ بال اٹھا کر پانی کا پیالہ بھر کر اس کے اندر وہ بال ڈبو دیتے اور پھر بال نکال کر اس چاندی کی ڈبی میں رکھ دیتے اور پانی کا پیالہ پلا دیتے مریض کو، مولا کریم شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اہلی الی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقدح من ماء، مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ۔ اب صحابہ کا عقیدہ ذرا چیک کریں، کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی، 100 طرح کی مصیبتیں آتی، یہ حدیثوں کی کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اگر کسی صحابی کو کانٹا بھی چھپ جاتا نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، یا رسول اللہ مجھے کانٹا چھپا ہے، یعنی مشکل کو شاہ کا عقیدہ اس طرح رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب یہ صحابی بھی کہتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے ایک پانی کا پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا، میں گیا، کان اذا اصاب الانسان عین او شیء، کہتے ہیں کہ جب بھی نظر لگتی تھی، نظر بد لگ جاتی ہے نظر۔ ابھی ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا۔ سرے کی یاد ہے کہ نظر لگ گئی تو نظر پائے گئی۔ اگر نظر لگ جائے انسان کو برباد کر دیتی ہے، اگر نظر پڑ جائے تو بیڑا پار کر دیتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے اس میں۔ فرماتے ہیں کہ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء، جب بھی کسی کو نظر لگتی، او شیء، یا کوئی مریض مرض میں مبتلا ہو جاتا، کسی قسم کی مشکل آ جاتی، تو کیا کرتے؟ ہم حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس جا کر اپنی بیماری کا ذکر کرتے۔ پھر وہ کیا کرتی؟ اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضۃ فخد خددتہ، کہتے ہیں کہ
ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے اور وہ کیا کرتی؟ چاندی کی ڈبیا سے منہ مبارک نکال کر اس پیالے میں ڈال دیتی جو ہم پیالہ لے آتے، پھر اس پیالے منہ مبارک کو پانی کے پیالے میں اس طرح حرکت دیتی، حرکت دے کر وہی منہ مبارک پھر چاندی کی ڈبی میں رکھ دیتی اور وہ جو پانی ہوتا تھا وہ مریض کو پلا دیتی، وہ مریض کو پلا دیتی۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں جب آیا، عثمان بن عبداللہ کہتے میں آیا، مشکل تھی، نظر لگی ہوئی تھی، اور جامع الاصول فی احادیث الرسول کی حدیث مبارک ہے، کہتے میں آیا، انہوں نے ایسے ہی منہ مبارک پانی میں ڈول کر نہ چاندی کی ڈبی میں بند کر دیے اور وہی پانی کا پیالہ پلایا، مولا کریم نے کرم فرمایا، نظر اتر گئی اور مشکل دور ہو گئی ہماری۔ یاد رکھیے گا کہ نظر ایک ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ یہ پتھر کو بھی پاڑ دیتی ہے، پتھر کو بھی پاڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل دور ہوتی، جب بھی کوئی مشکل دور ہوتی، ہم ایسا ہی کام کرتے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کانت عند عائشہ تا، کہتی ہیں کہ میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جبہ مبارک تھا حضور کا، اور وہ جبہ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر پہنا کرتے تھے اور پہن کر رکھا، تو وہ جبہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ گیا حضور کے وصال مبارک کے بعد۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، پیچھے الفاظ ہیں کہ لما قبضت قبضتھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، ان کے وصال مبارک کے بعد یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب بھی نہ کوئی مشکل میں ہم پھنستے، کوئی مشکل آ جاتی اور مشکل میں ہم پھنس جاتے تو کیا کرتے؟ نحن نغسلھا للمرضى یستشفى بها، ہم جس وقت بھی مشکل میں پھنستے نا، نحن نغسلھا، ہم اس جبے کو دھو دیتے پانی کے اندر، پانی کے اندر اس جبے کو دھوتے اور پھر جبے کو نکال کر نچوڑ لیتے، وہی پانی للمرضى، ہم مریضوں کے لیے لے جاتے، ہم مریض کو وہی جبے کے دھوتے والا پانی پلا دیتے، یستشفى بها، مریض وہ پانی پیتے ہی مولا کریم اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ کہ اب کوئی کہے نا کہ جناب علی دیکھے نا کہ سنی کہتے ہیں وہ فلانے بابے کا جو وہ مزار ہے اس کے پاس جائیں تو یہ اس کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ اس کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ دربار کے اوپر مٹی پڑی ہے جناب علی اس کو اٹھا کر یہ کھا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ کتنا شرک کرتے ہیں، حالانکہ بدھوؤں کو شرک کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شرک ہوتا ہے کہ خدا سمجھ کر کسی کی عبادت کرنا، رب کے مد مقابل کسی کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ سنی جو دربار پہ جاتے ہیں کیا دربار والے کو خدا سمجھ کر اس کے دربار کو چومتے ہیں، یا اس کو خدا سمجھ کر جناب علی اس کے دربار سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے بطور شفا؟ صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ رب کا نیک بندہ ہے اور مولا کریم نیک بندوں کے صدقے مشکلات دور فرماتا ہے۔ اور یہی صحابہ کا، یہی حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا، اور صحابہ اس عقیدے کو کتنا واضح اور پختہ رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صحابہ کرام کے اجتماع میں تشریف فرماتے۔ اب توجہ کیجئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں تشریف فرماتے اور ایک عورت آئی،
اس عورت نے آ کر نہ ایک چادر تھی اس کے پاس، اس نے وہی چادر حضور کو تحفے میں دے دی کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے۔ حضور نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے اوپر اس طرح اوڑھ دی، اوڑی ہی تھی، ساتھ ہی ایک صحابی بیٹھا تھا۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے یہ چادر مجھے دے دے۔ حضور سخی تھے، جیسے صحابی نے چادر مانگی حضور نے ایسے اتار کر اس کو چادر دے دی۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے یار کمال ہے، کچھ تو خیال کرتا، حضور کو چادر کی ضرورت تھی، اس وقت حضور کو چادر کی ضرورت تھی اور تو نے چادر مانگ لی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی ہے، جو صحابی کچھ بھی مانگتا حضور عطا فرما دیتے تھے، تو نے کیا کیا یار، تو گزارا کر لیتا، گرمیاں سردیاں نکال لیتا۔ وہ صحابی کہنے لگا بڑا کمال جواب دیا ہے اس صحابی نے، اب ذہن اور دل دماغ میں بیٹھنے والا یہ جواب ہے۔ صحابی کہنے لگا واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، صحابی کہتا ہے فرمایا ما سألتها الا لتكون کافنی یوم اموت، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے یہ چادر نہیں مانگی۔ یاد رکھیے گا میں نے چادر اس لیے مانگی ہے جب میں مروں گا اور میں قبر میں جاؤں اسی چادر کا کفن بنا کر بھیج دینا، اللہ کے فرشتے مجھے سے سوال نہیں کریں گے، مجھ سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ چادر میرے جسم کے ساتھ لگی رہے گی میرا جسم جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ معلوم ہوا صحابہ جانتے تھے پاک جسموں کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ چیز بھی مشکل دور کر دیتی ہے، وہ چیز بھی مشکل دور کر دیتی ہے۔ حضور کا صحابی کے، اب یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب اللباس کے اندر حدیث نمبر 5473۔ اب حضور کے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، صحابی کمال کرتا ہے تو یار میری چادر کہاں، تو میری چادر سے اپنی مشکل کشائی کرواتا ہے، رب سے دعا مانگ، تو یار غیر اللہ کی پوجا کرنے لگا نہ، قطعاً بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہ بولے۔ صحابی نے صرف اتنا کہا میں صرف اس لیے چادر لے رہا ہوں تاکہ میں قبر میں جاؤں گا یہ چادر کا کفن بنا کر مجھے بھیج دینا، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہوں گا، فرشتوں کے سوالات سے بھی محفوظ رہوں گا۔ کتنی مشکل کشائی اس چادر سے لے رہا ہے صحابی۔ اب یہ صحابہ کا عقیدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور صحابی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ المعجم کبیر کی جلد 4 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 3805، حضور کا صحابی، حدیث کیا ہے؟ اذن ہی فلن سوۃ خلقۃ، جنگ یرموک کا موقع تھا، جنگ یرموک کا۔ اب توجہ کیجئے گا، اگرچہ بعض کے نزدیک بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضیلت میں ضعیف حدیث بھی حجت رکھتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہوتا ہے۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، ایک جنگ ہوئی اور دشمن سر پر چڑھ گئے تھے، قریب ہی تھے کہ دشمن حملہ کر لیتے۔ حضور کا ایک صحابی، تب توجہ کرنا میری طرف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذن ہی فلن سوۃ خلقۃ، دشمن سر پہ چڑھ گئے تھے، وار کرنے والے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بہادر صحابی تھا، لیکن یہ اپنی ٹوپی تلاش کر رہا تھا۔ دشمن سر پہ چڑھ گئے، یہ ٹوپی کی تلاش میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یار خیر ہے، دشمن سر پہ چڑھ گیا ہے، تو ٹوپی مانگ رہا ہے، ٹوپی ٹوپی بار بار ٹوپی کا پوچھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خالد بن ولید سے جب پوچھے نا تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یار تمہیں اس ٹوپی کا کیا پتا؟ فحلق رأسہ
فابتدر الناس جوانب شعرہ، لوگوں نے جب ٹوپی مل گئی نا، ٹوپی جب لوگوں نے دیکھی تو بالکل پرانی ٹوپی تھی، لوگ حیران رہ گئے بھی خالد بن ولید، جنگ کا موقع تھا، کافر سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، اکڑ کر کھڑے ہیں، تلواریں سر پہ، تو ٹوپی کے، ہم نے سمجھا کہ کوئی بڑی ٹوپی ہوگی اور نئی ٹوپی ہوگی، یہ تو پرانی پھٹی پرانی ٹوپی ہے، تو اس کی تلاش میں تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے اس ٹوپی کا؟ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسہ فابتدر الناس جوانب شعرہ، لوگوں سر کے دائیں اور بائیں کے حصے کے جو بال تھے وہ لوگوں نے لے لیے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسہ، اپنا سر مڑوا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ادھر کے بھی بال اٹھا لیے، کچھ لوگوں نے ادھر کے بھی بال اٹھا لیے، اور میں نے کیا کیا، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ، فرمایا کہ جو پیشانی والے بال تھے حضور کے، وہ بال میرے ہاتھ میں آ گئے، اور میں نے اس وقت سے وہ بال اٹھا کر اپنی ٹوپی کے اندر سی ڈالے۔ میں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں یہی ٹوپی پہن کر جاتا ہوں، مولا کریم فتح عطا فرما دیتا ہے۔ مولا کریم اسی ٹوپی کے صدقے فرمایا فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ فَلَمَا شَهَدْتُ قِتَالًا وَهِيَ مَعِيَ إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ، آج تک جب سے میں یہ ٹوپی پہن کر جنگ کے میدان میں اترتا ہوں فتح میرے قدم چومتی ہے۔ مولا کریم اسی ٹوپی کے صدقے مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام یاد رکھیے گا، حضرت خالد بن ولید نے وہی ٹوپی 60 جنگیں لڑی ہے، وہی ٹوپی پہن کر 60 جنگیں، اور 60 جنگوں میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو جنگ میں آپ کو فتح نہ ہوئی ہو، وہی ٹوپی پہن کر۔ اور صحابی کا عقیدہ تھا کہ وہ صحابی، یہ وہ ٹوپی ہے کہ جس ٹوپی کے اندر حضور کے سر مبارک کے ساتھ بال لگ کر ٹوپی کے اندر میں نے رکھ ڈالے، وہی ٹوپی پہن کر جس میدان میں جاتا ہوں مولا کریم فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ رب کے نیک بندوں کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیز بھی مشکل کشا ہوتی ہے، مشکل دور فرما دیتی ہے۔ اب ایک مرض کا علاج جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نا پاؤں شل گیا، پاؤں شل گیا۔ جب پاؤں شلا نا تو بڑے تنگ ہوئے، پاؤں شل گیا، گھبرا گئے، یہ ہلتے جلتے نہیں تھی ٹانگ، پاؤں جو شل گیا، شلنا جانتے ہیں اے مسم ویندی ہے با کسے کسے ٹائم اے جناب علی لات دا مسم وینا کیا دے لات سو گئی، پاؤں سو گیا پاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا پاؤں سو گیا، شل ہو گیا۔ جب پاؤں سو گیا نا، شل ہو گیا تو بڑے پریشان بھی، یار یہ تو ہلتا جلتا بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ کسی نے بتایا کہ یار اب یاد رکھیے گا یہ حدیث الادب المفرد کی حدیث سے مبارکہ ہے، پاؤں شل ہو گیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ تو ایسا کر، یا محمد کہہ کر، یا محمد کہہ کر ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جا۔ انہوں نے لفظ یا محمد پکارا اور کھڑا ہوا، ایسے لگا تھا کہ پاؤں شلا ہی نہیں تھا، فوراً ٹھیک۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا تھا کہ جس نے رسیوں سے کسی طرح باندھ کر اس پاؤں کو رکھا ہوا تھا، جیسے میں نے لفظ یا محمد بولا، مولا کریم نے ایسے کرم فرمایا کہ پاؤں ایسا ہو گیا جیسے رسیوں سے کھولا گیا ہے، تھا یوں لگتا جیسے شلا تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے بندے جو ہوتے ہیں، مشکل کشائی ہوتی ہے ان کے دربار میں، مشکل کشائی ہوتی ہے۔ رب کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکل دور کرتے ہیں۔
ملک مشکل کشا ہوتے ہیں رب کی دی ہوئی طاقت سے. ہم یہ نہیں کہتے, ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہوتا کہ جناب علی اب اسی رب کے نیک بندے نے مشکل کشائی کی ہے تو لہٰذا یہ خدا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ اس کا نیک بندہ ہے. رب تعالیٰ اسی نیک بندے کے صدقے ہی کرم نوازیاں فرماتا ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.